ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک غریب آدمی تھا، اس کا نام خوش بخت تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا خاندان تھا جو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ان کے لیے 2 وقت کا کھانا ملنا بھی بہت مشکل تھا۔ ان دنوں عید میلاد النبی آنے والی تھی۔ ہر کوئی اپنے گھر اور گلی کو سجا رہا تھا، مگر خوش بخت کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ وہ اپنی گلی اور گھر کو سجا سکتا اور اپنی بیوی بچوں کو خوش کر سکتا۔ اپنے بچوں کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر تہوار پر کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا جس سے اضافی آمدنی ہو جاتی۔ اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس نے چراغ وغیرہ بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس نے چراغ بنائے اور اپنے بڑے بیٹے کو لے کر بازار چل دیا۔ اس کے پاس اتنے زیادہ چراغ نہ تھے کہ وہ اتنے روپے کما سکے جس سے وہ اپنی گلی سجا کر میلاد منا سکے یا بچوں کو خوش کر سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ گھر آیا اور سو گیا۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے چراغ بنے ہوئے ہیں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ چراغ اٹھائے اور بیٹے کو لے کر بازار چل دیا۔ 2-3 دن ایسا ہی ہوا۔ اس نے بہت سوچا کہ یہ مہربانی کون کر رہا ہے، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ مہربانی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس نے جاننے کی کوشش نہ کی۔ اس دوران اس کے پاس اتنے روپے اکٹھے ہو گئے، وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکتا اور گلیوں کو سجا سکتا تھا۔ اس کے بچے خوش ہو سکتے تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر کو اچھا بنا دیا۔ ایک دن وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ اس نے سوچا کہ یہ خوش بخت تو بہت غریب ہے، اس کے پاس تو 2 وقت کا کھانا نہ ہوتا تھا اور آج اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے۔ اس نے یہ بات فوراً بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ خوش بخت نے بادشاہ کو تمام ماجرا سنا دیا۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ رات میں ہی کچھ ہوتا ہے۔ اس نے 2 سپاہیوں کو خوش بخت کے گھر پر رات کو اندھیرا ہونے سے پہلے پہرا دینے کی ڈیوٹی لگا دی۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری کے نیچے سے 2 بونے نکلے اور انہوں نے چراغ بنانا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ جان کر بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا جس کی اللہ مدد کرنا چاہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس گھڑے کو پر کر دیا جائے تاکہ اس چھوٹی سی مخلوق کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور خوش بخت سے کہا کہ ہمیں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ خوش بخت ایک غریب اور عقل مند انسان تھا۔ اس نے بادشاہ کا حکم مانا اور شرمندگی سے کہا میں ایک چھوٹی سی مخلوق پر بوجھ تھا، آپ مجھے ایک کام دلوا دیں، میں بہت محنت سے کام کروں گا۔ بادشاہ نے اسے کام دلوایا۔ اس نے سخت محنت سے کام کیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن آیا تو اس نے پرجوش انداز میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی۔ خوش بخت نے سخت محنت کی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ سچ ہے کہ محنت میں برکت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ کامیابی کا راستہ محنت میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب محنت کے ساتھ کام کریں اور دوسروں پر بوجھ نہ بنیں۔